مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں تھواتیرا کی کلیسیا کو پیغام۔ کون سا؟ تھواتیرا۔ کیا ہے؟ تھواتیرا۔ پہلی کا نام افسس، دوسری کا نام بولیے سمرنا، تیسری کا نام پرگمن، چوتھی کا نام تھواتیرا۔ تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں، یعنی جس کی آنکھ کے اندر جو ہے وہ پرکھنے کی قدرت ہے، جو کہ انصاف کرنا خوب جانتا ہے، جو کہ اپنے اندر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی آنکھیں دیکھ کے بندے کو دہشت آ جاتی ہے، کہتے ہیں یار بڑا بندہ مدبر لگتا ہے۔ اور یسوع مسیح کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں، یعنی یسوع مسیح اپنے اندر پوری قدرت رکھتے ہیں، پورا اختیار رکھتے ہیں، جس کی طرف دیکھتے ہیں اس کو پرکھ لیتے ہیں۔ آمین۔ اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یعنی مضبوط پاؤں ہیں، ایسے نہیں کہ جو مٹی سے بنے ہوں، ایسے نہیں جو گارے سے بنے ہوں، ایسے نہیں جو سیمنٹ سے بنے ہوں۔ یہ پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، مضبوط پاؤں، خالص۔ اور خداوند یسوع مسیح کی جو بات ہوتی اس میں تضاد نہیں ہوتا تھا، یسوع مسیح جو کہہ دیتے وہ ہو جاتا۔ ان کی بات مضبوط، ان کی شخصیت مضبوط، ان کے پاؤں مضبوط۔ ہاللیلویا۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں تیرے پیر کو نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی بات پر کھڑا نہیں ہوتا۔ لیکن یسوع مسیح کے پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے۔ وہ یہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں۔ یعنی پہلے جو تو نے کام کیے، پچھلے کام کیے، وہ پہلے کاموں سے زیادہ ہیں۔ اب پچھلے کام کون سے ہوتے ہیں؟ پچھلے کام کون سے ہیں؟ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں۔ پہلے کام کون سے ہیں؟ پچھلے کام کون سے ہیں؟ کیوں جی میں بتا سکتا ہے؟ پہلے کام کہہ رہے تھے، بعد والے کام کہہ رہے تھے۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا جاتا ہے، کبھی کسی نے کہانیاں پڑھی ہو نا تو کہا جاتا ہے اگلے وقتوں کی بات تھی، اگلے وقتوں کی بات تھی۔ یہودی لوگ اور یونانی جو ادب ہے اس میں جو وقت گزر جاتا ہے اس کو پہلا وقت کہتے ہیں، اگلا وقت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگلا وقت، یعنی پہلا وقت اسے کہتے ہیں۔ اور جو بعد میں آتا ہے اس کو پچھلا وقت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جو کچھ گزر چکا ہے وہ اگلا ہے، یعنی جو ہمارے آگے ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو ہمارے پیچھے ہے ابھی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں جو ماضی ہے وہ آپ کا اگلا ہے، یعنی جو کچھ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ پچھلا وہ ہے جو کہ ابھی ہونا باقی ہے۔ اور یہاں پر ہے کہ تیرے پچھلے کام، یعنی جو تو نے بعد میں کیے، وہ پہلے کاموں سے، یعنی اس سے پہلے جو کام کیے تھے اس سے وہ بہتر ہیں، زیادہ ہیں۔ پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے۔ ایزبل کا ذکر ہمیں پرانے عہد نامے میں سلاطین کی پہلی کتاب اس کے 18ویں اور 19ویں باب میں آپ پڑھ کے دیکھیں، ایزبل کا ذکر ملتا ہے جو کہ اخیب بادشاہ کی بیوی تھی، اور یہ بادشاہ بڑا ڈینجرس بادشاہ ہوا ہے۔ یہ تھا تو اسرائیلی بادشاہ، لیکن اس کے سارے کام جو ہیں وہ غیر اقوام کی طرح تھے۔ یہ غیر اقوام کے سے جو ہے وہ خدا کی پرستش کرتا تھا، غیر اقوام کے خداؤں کو مانتا تھا۔ اس کی بیوی جو تھی وہ فینیکے کی رہنے والی تھی، اس کی بیوی غیر قوم سے تھی، اسرائیل میں سے نہیں تھی۔ اور اس بیوی نے جو کہ اخیب کی بیوی تھی، اس نے اسے بت پرستی پر لگا دیا۔ یہ بادشاہ
کو خدا کی طرف نہیں لے کے گیا بلکہ وہ اسے اپنے خداؤں کی طرف لے گئے. اور خداوند یہاں پر کہتے ہیں پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے. یہ برگمن کی کلیسیا میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ بلعام کی تعلیم پر عمل کر رہے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. وہ بتوں کی قربانیاں کھاتے اور حرام کاریاں کرتے تھے. اب اس کلیسیا کے اندر بھی کچھ کام بڑے اچھے تھے. کام بھی کرنے والی کلیسیا، محبت کرنے والی، ایمان میں بڑھ کر تھی، خدمت اور صبر کرنے والی کلیسیا تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے تھے. خداوند سب کو نہیں کہہ رہا کہ ساری کلیسیا کی بھی، کیونکہ ہم میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روحانی طور پر خدا کے ساتھ بڑا اچھا رابطہ رکھتے ہیں. کچھ جو ہے وہ ذرا درمیانے، کچھ کم ہے، اور کچھ جو ہے وہ کبھی کبھار کسی کے کہنے پہ چرچا کرتے ہیں. تو خداوند یہ خط کیوں کہ پوری کلیسیا کو لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تیرے کام بھی اچھے ہیں اور یہ بھی کہ تجھ میں ایمان بھی ہے، خدمت بھی ہے اور صبر بھی ہے، لیکن تجھ میں اس عورت ایزبل کو رہنے دیا گیا. ایزبل فزیکلی طور پر وہاں پر موجود نہیں تھی کیونکہ وہ تو سلاطین کے دور میں تھی، وہ مر گئی تھی، لیکن اس کی تعلیم اور اس کے سے کام وہاں پر ہو رہے تھے. وہ کیا کرتی تھی؟ اس نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا تھا، اپنا ایک نظام بنایا ہوا تھا. وہ کیا کرتی؟ وہ اپنے لیے خود کچھ نبی جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتی، ان سے نبوتیں کرواتی اور اپنے آپ کو بھی نبیہ کہتی. وہ غیر قوم کی بت پرست قوم کی عورت، اس نے اپنے لیے 450 جو ہے وہ بلعام کے لیے رکھے ہوئے تھے انبیاء، نبی، اور ان کی جسیدتوں کے لیے جو تھے وہ 400 نبی رکھے ہوئے تھے. وہ لوگ جو کہ لکڑی کے خداؤں کو پوجتے تھے اور ان کے لیے نبی تھے، یعنی یہ زندہ خدا کو نہیں مان رہے تھے. کچھ لوگ تھے جو کہ خدا کے ساتھ پیورٹی کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ بت پرستی کر رہے تھے. خدا انہیں اس وقت کہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ میرے ساتھ وفاداری سے رہتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے اندر ایمان بھی ہے، خدمت بھی ہے، صبر بھی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں؟ بت پرستی کرتے ہیں، بتا دے کے جا کے سجدہ کرتے ہیں. تیرے پہ لے کے جا رہے ہیں، تیرے تو سانو ہے مراد نہیں. خدا کو اس بات سے نفرت ہے. خدا نے منع کیا، خدا نے یہ بات کہہ دی. خدا نے کہا کہ نہ تو کوئی صورت بنانی ہے، نہ مورت بنانی ہے، نہ اسے تراشنا ہے اور نہ ہی اسے سجدہ کرنا ہے. خدا کو سب سے زیادہ یہ نفرت ہے کہ اگر خدا سے پھٹ کر کسی اور کے سامنے جھکا جائے. خداوند کہتے ہیں ایزبل سی تعلیم، بلعام کی تعلیم، بال کی تعلیم، اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسی عورتوں کے پیچھے جاتے ہیں جو کہ حرام کاری کرتی ہیں، جو کہ بتوں کی قربانیاں کھاتی ہیں، ان کی تعلیم دیتی ہیں اور تم کو گمراہ کرتی ہیں. میں نے اس کو توبہ کی مہلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ نہیں کرنا چاہتی. خداوند کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بارہا یہ موقع دیا وہ توبہ کرے، لیکن اس نے توبہ نہیں کی. دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں. نہ صرف ایزبل کی بات ہو رہی ہے بلکہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اس کلیسیا کی بات ہو رہی ہے. کلیسیا میں سے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ بتوں کی قربانیاں کھاتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کے عبادتوں میں شریک ہوتے ہیں. جس طرح سے خدا کہتا ہے اس
طرح سے خدا کی عبادت نہیں کرتے بلکہ خدا سے بڑھ کر انہوں نے اپنے اپنے خدا بنا لیے ہوئے. اور لکھا ہے دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں. خداوند نے یہ چیلنج دے دیا, خداوند نے یہ پہلے ہی بتا دیا کہ اگر تو ایسا کرتا رہے گا, اگر تو ایسی کلیسیا تو ایسا کرتی رہے گی تو میں کیا کروں گا, تجھے بستر میں ڈال دوں گا, تو پریشان رہے گی, اور تو کیا کر, توبہ کر. دیکھیں خدا نے توبہ کے لیے بار بار کہا توبہ کر دو بھائی, تجھے یہ کام کر دے توبہ کر لو. تو کیا ہم نے کوئی نہیں کر, وہ دنیا داری جن کر دیا ہم تو جی کرنا ہے. اسی ہوتا پیو دا ایسے کرتا رہے تو اسی نہ کری. خدا یسوع مسیح نے یہی کہا, خدا یسوع مسیح نے کہا تم پر افسوس فقیروں فریسیوں, تم کیا کرتے ہو, اپنے خدا کے کلام سے بڑھ کر اپنے بزرگوں کی روایات کو قائم رکھتے ہو. افسوس کیا خدا یسوع مسیح نے. یہاں پر بھی کیا ہے, خداوند کہتا ہے اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا. کیا میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے تو اسے تیسری سے چوتھی پشت تک سزا دوں گا, لعنت کروں گا. اور یہاں پر خداوند کہتے ہیں اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا. کیوں, گناہ تم کرتے ہو اور تمہاری سزا تمہیں بھی ملے گی اور تمہاری اولاد کو بھی ملے گی. لیکن ہزاروں پر جو میرے ساتھ وفادار ہیں میں مہربان. خدا نے اپنے بندہ سلیمان بادشاہ سے کہا, جب سلیمان بادشاہ نے بھی غیر اقوام میں شادیاں کی تو خدا نے کہا میں صرف تجھے کس کی وجہ سے چھوڑنے لگا ہوں, تیرے باپ کی وجہ سے, کیونکہ تیرا باپ میرے ساتھ وفادار تھا. اور یہاں پر خدا کہتے ہیں میں تیرے فرزندوں کو مار دوں گا. فرزند بیٹے, آپ کو پتا ہے اولاد, آپ ہمارے لیے اولاد جو ہے وہ ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہو جاتی ہے. بیوی اپنے شوہر سے بڑھ کر اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے, شوہر اپنی بیوی سے بڑھ کر اپنی اولاد سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے. خداوند یہ نہیں کرتا بھائی میں تیری بیوی کو مار دے, خداوند یہ نہیں کہا میں تیرے شوہر کو مار. یہاں پر جو خداوند نے کہا ہے, خداوند نے کہا ہے کہ میں تیرے فرزندوں کو جان سے مار دوں گا. یعنی تیری سزا تجھے اور تیری اولاد کو میں دوں گا. اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا, سب کلیسیاؤں کو, جتنی بھی کلیسیاں سب کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانچنے والا کون ہے, میں ہوں. خدا کو کہتا ہے دلوں اور گردوں کو جانچنے والا کون ہے, میں ہوں, اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا. ہم ظاہری طور پر بہت لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ بڑے مستی ہیں, بڑی دعا کرتے ہیں, بڑے روزے رکھتے ہیں, لیکن اگر ہماری نیت صاف نہیں ہے تو خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. اور میرے عزیزوں اگر ہم دکھاوا کر رہے ہیں تو اس دکھاوے کو چھوڑ دیں, ہم سب چھوڑ دیں اور پورے دل سے پوری جان سے خداوند اپنے خدا کی حمد کریں. اور پھر آگے لکھا ہے مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں واقف ہو, یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا, البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو. تمہیں جو تعلیم دی گئی ہے, تمہیں جو کہا گیا ہے, میرے آنے تک ویسا کرو. جو غالب آئے, اب دیکھیں جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا. کس پر؟ قوموں پر اختیار دوں گا. قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی. عزیز بہنیاں, اسی قوماں کی برکت دینی ہے, اسی اپنے گھر کی برکت کا وسیلہ نہیں بن رہے ہو. کیوں جی گھر والے ساڈے تو تنگ پے ہوتے ہیں, ہم ان کے لیے برکت کا وسیلہ نہیں بن رہے.
اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم برکت کا وسیلہ نہیں بن رہے تو جو ہے وہ پرابلم کہاں پر ہے؟ ہم میں، ہمارے اندر پرابلم ہے. اور خدا نے کہا کہ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے. اے نہیں 2-3 ہفتے کر کے ایک مہینہ، خداوند ایک مہینہ تک بڑی وفاداری نہ چلے خداوند تو میری دعاواں نہیں سنیا. کچھ لوگ گلا کرتے ہیں 3-4 روزے رکھ کے صبح شام اپنے اسلام کرتے ہیں. خداوند عزیز میں یہ دعا بھی کی ہے، اینے روزے بھی رکھے نے تو ساری دعا سنی ہے. پر میرے عزیزو خداوند کہتا ہے کہ آخر تک وفادار رہنا ہے. یسوع مسیح آخر تک وفادار رہے گا. ایسی کہ یسوع مسیح جو سلیم ہو لگی تھی کہتے ہیں بھائی بس میں نہیں اپنے آپ کو بادشاہ کے دار میں لا دو، میں بڑا اوکھا دے. نو، یسوع مسیح وہاں پر بھی خدا یسوع مسیح کے لب مبارکہ سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں اور آخر پر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تمام ہوا. آمین، تمام ہوا. خدا یسوع مسیح جس مقصد کو لے کر آئے تھے آخر تک اس مقصد پر قائم و دائم رہے. اور خدا بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں آخر تک قائم و دائم رہیں اور میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا. دوسری اقوام بھی وہ تمہارے اختیار کے نیچے ہوں. آمین. لیکن اگر دیکھ لیں ہمارے جو امریکنز تھے اور جو برٹش تھے، یہ ایک وقت تھا کہ وہاں سے مشنری بھیجا کرتے تھے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں اختیار تھا. اب خداوند کو بھول چکے ہیں، اب غیر اقوام جا کر ان پر اختیار کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ اس وفاداری میں نہیں چل رہے. غیر اقوام اب آ کر ان پر اختیار جو ہے وہ کر رہی ہیں اور دکھایا. اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کی کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں. چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے. وہ لوگ ان کے ہاتھ میں لوہے کا عصا یعنی اختیار ہوگا، عام اختیار نہیں، کلی اختیار خدا انہیں دے گا. جس طرح سے خدا یسوع مسیح نے اپنے باپ سے اختیار پایا اور خدا یسوع مسیح نے ہمیں بھی اختیار دیا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں. آمین. خدا یسوع مسیح نے اختیار دیا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم جانا، تعلیم دینا، بدروحوں کو نکالنا، بیماروں کو شفا دینا. کلی اختیار خدا اس کو دیتے ہیں جس پر انہیں بھروسہ ہوتا ہے. اور جو قابل اعتماد نہیں ہوتے ہم ان کو ذمہ داریاں نہیں دیتے، اختیار نہیں دیتے. جو لاپرواہ ہوتے ہیں انہیں کام لوگ نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اختیار کا صحیح طرح استعمال نہیں کرتے. لیکن خدا کہتے ہیں کہ جو غالب آئے گا اسے میں اختیار دوں گا اور وہ اس طرح سے حکومت کرے گا کہ جس طرح سے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں. برتنوں کو پتا ہے ساڈا کمیار بڑا ڈر ہے، کسی ٹائم انسان چکنا چور کر سکتا ہے. لوگ آپ سے جو ہے وہ ڈریں گے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، اسے نہیں کچھ کہنا، کیونکہ اسے کچھ کہیں گے تو ہم پر کوئی عذاب آ سکتا ہے. خدا نے اسے اختیار دیا ہے، یہ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات بھی نکال سکتا ہے جو کہ میرے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا. میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا. یعنی صبح کا ستارہ دینے سے مراد کیا ہے؟ صبح کا ستارہ کس کو کہا گیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو. خداوند یسوع مسیح اپنا آپ اسے دے دیتے ہیں. خداوند یسوع مسیح اپنا اختیار، اپنی برکت، اپنی روشنی اسے دے دیتے ہیں جو خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جس کے سننے کے کان، خدا نے آپ سے کلام کیا ہے. تھواتیرا کی کلیسیا کو کیا کہا کہ تم کام بھی اچھے کرتے ہو، محبت بھی دکھاتے ہو، ایمان بھی ہے، صبر بھی ہے، محنت بھی کرتے ہو، لیکن تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی بت پرستی کر رہے ہیں. اور میرے عزیزو، اگر ہم
خداوند اپنے خدا سے جو اندیکھا بھولا ہے اس سے بڑھ کر کسی اور کو وہ اپنا خداوند مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بت پرستی کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ابھی تک یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ بہت ہی نقصان دہ ہوگا۔ 7ویں صدی سے لے کر 16ویں صدی تک تھواتیرا کی کلیسیا کا دور کہا جاتا ہے۔ 7ویں سے 16ویں تقریباً 9 صدیاں، 900 سال یہ کلیسیا بڑھ تو رہی تھی، لیکن اس کلیسیا کے اندر بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہو رہی تھی۔ اسی دور کے اندر جو ہے وہ مختلف جو بت تھے ان کو مختلف سیٹس کے نام دیے گئے، جو مختلف لوگ تھے ان کو مختلف اپوسٹلز کے نام دیے گئے، رسولوں کے نام دیے گئے۔ لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ان کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ وہ دور ایک تھا جنہوں نے بچیاں پڑھا گیا نا، الف انار بے بکری بے پکھا، ایسی ہوتا ہے بے پکھا کیا ہوتا ہے؟ الف انار، اس کے ساتھ انار کی تصویر بنی ہوتی ہے، بے بکری اس کے ساتھ بکری کی تصویر بنی ہوتی ہے، پے پنکھا پنکھے کی نام تصویر بنی ہوتی ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ بچہ ابھی اس کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں، اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں، اس لیے اس کو بتا رہے ہیں بھائی یہ انار ہے، یہ بکری ہے، یہ پنکھا ہے۔ لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس نے لکھنا ہونا کہ بکری انار کھا رہی ہے اور اس کے اوپر پنکھا چل رہا ہے، تو ہم بچوں کو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، 3ری 4ری 5ویں 10ویں کلاس میں چلے جاتے ہیں، تو بچوں کو تصویر کے ساتھ نہیں سمجھایا جاتا، بلکہ بس بچوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ بکری انار کھا رہی ہے، اوپر پنکھا چل رہا ہے، بچے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ بچہ یہ نہیں کہتا نہیں پہلے مجھے انار کی تصویر دکھاؤ، نہیں پہلے مجھے بکری کی تصویر دکھاؤ، نہیں مجھے پہلے پنکھے کی تصویر دکھاؤ پھر میں اسے پڑھوں گا۔ نہیں، بچہ اب میچور ہو چکا ہے۔ اور میرے عزیزو، کلیسیا اس وقت اممیچور تھی، بت پرست تھی، اس لیے انہیں بتایا گیا یہ کون ہے؟ یہ یسوع ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ یسوع کے باپ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ یسوع کی ماں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ شاگرد ہیں۔ تب کلیسیا ابھی غیر قوم سے آئے تھے، بچے تھے۔ کیا اب ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ بتایا جائے اے تصویر یسوع کی بنی ہے، اے نہیں یسوع؟ نو، اب ہم میچور ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میچور ہو چکے ہیں۔ ہم نے اندیکھے خدا کو کس طرح سے دیکھا ہے؟ کلام مقدس ہمارے پاس موجود ہے، ساری تصویر موجود ہے۔ کلام مقدس کو دیکھیں، جیسے لوگ جا کر مختلف جگہوں پہ جا کر خدا کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں تو وہ ایزیبل سے کام کرتے ہیں، اور خدا نے بتا دیا میں تیرے فرزندوں کو جان سے مار دوں گا۔ خدا کی تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ خدا اپنی ذات سے بڑھ کر کسی اور ذات کی پرستش کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے میرے سے جو موبائل آج کل ہمارے لیے خدا بن گیا ہوا ہے، موبائل کے بغیر ہمارے لیے سانس لینا بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ موبائل کے بغیر جو ہے وہ ہم سو بھی نہیں سکتے۔ ایسا رہنے کون موبائل میں آنا چاہیے؟ جب صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے موبائل پڑھ کے میں دیکھا اس کی میسج ہے، اور جو آیتیں لوگ بھیجتے ہیں شاید ان کی آیتوں کو ہم نہیں پڑھتے، اسی کہتے ہیں سانو کوئی اور کوئی وقت چیز آئی پہ ناسی ہوگی۔ موبائل دیکھیں لیکن سب سے پہلے دیکھیں جو خدا کے لوگوں نے آپ کو کلام کی باتیں۔ ہم نے پریئر چین گروپ بنایا ہے، کتنے لوگوں کو بتایا نہیں پریئر چین گروپ بنایا ہے؟ میں میسج کر رہا ہوں تو جواب کو نہیں ہوتا، کیوں؟ یار یہ دیسی دھیان کرتے رہتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، 1 منٹ کے لیے بھی جدا کرنا مشکل ہے، لیکن
خدا کے نام کے لیے بڑا مشکل ہم اس کو. اس لیے میرے عزیزو آپ کوشش کریں جب پریئر چین میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد کوئی نہ کوئی ورس اس میں ڈال دیا کریں, آمین کر کے بھیج دیا کریں تاکہ پتہ چلے کلیسیا بیدار ہے. کلیسیا موبائل کو تو استعمال کر رہی ہے لیکن کس کے جلال کے لیے؟ خدا ہمارے خدا کے لیے. موبائل کو خدا نہیں بنایا. آمین. تھواتیرا کی کلیسیا, تھواتیرا کا مطلب ہے, تھواتیرا کا مطلب ہے مسلسل قربانیاں. کیا ہے؟ مسلسل قربانیاں. یہ لوگ یسوع مسیح کی قربانی کو بھول کر ابھی بھی وہ پرانی قربانیوں کو کر رہے تھے. خدا کا بیٹا آسمان سے خود زمین پر آ جاتا ہے, پھر بھی ادھر ادھر کے خداؤں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں, ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں, لیکن ایک ہی قربانی ہو چکی ہے. اب اس کے بعد کسی بھیڑ بکری کی قربانی خدا کو پسند نہیں. آمین. اس لیے کیا کرنا ہے؟ تھواتیرا کی کلیسیا کو پیغام تھا خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوجنا. محبت کرنی ہے, اس کے ساتھ پیار کرنا ہے, اس کو زندگی میں لینا ہے. اور تھواتیرا کی کلیسیا کو جو پیغام دیا گیا کہ غالب آنا ہے, غالب آؤ گے تو تمہیں اختیار ملے گا, نہ صرف اپنے گھرانے پر, نہ صرف اپنے محلے پر, نہ صرف اپنے لوگوں پر, بلکہ قوموں پر خدا اختیار دے گا. آمین. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کی شکر گزاری کریں گے اس کلام کے لیے. آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں.